نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. پانچواں پارہ ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 136 سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. میرا اور آپ کا مالک خالق فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائے رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے رکھو جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر دھیرے دھیرے نازل کیا. یعنی یکدم یہ قرآن نہیں اترا، یہ 23 سال کے عرصے میں ایک ایک آیت 2 آیت کر کے یہ قرآن پاک نازل ہوا ہے. اللہ کو بھی مانے رکھو، اس کے رسول کو بھی مانے رکھو اور قرآن کو بھی مانے رکھو. والکتاب
الذی والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب کو بھی مانے رکھو جو کتاب اللہ نے اس سے پہلے یکدم نازل فرمائی۔ جہاں قرآن کے نزول کا ذکر آیا وہاں لفظ ارشاد فرمایا نزلہ، نزلہ ینزل تنزیلا، یہ باب تفعیل کی ماضی ہے۔ اور جہاں پہلی کتاب کے نزول کا ذکر ہوا وہاں انزل ینزل انزالا باب افعال کی ماضی ہے۔ بالعموم یہ جو باب تفعیل ہے نا، اس میں یہ قطع کا معنی ہوتا ہے، قتلہ تقتیلا، اس نے اس کو قتل کیا ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ تو نزلہ کا اصل معنی کیا ہے؟ آہستہ آہستہ اتارا۔ انزلہ بالعموم، کبھی کبھی الٹ بھی ہوتا ہے۔ انزلہ کا اصل معنی ہے یکدم اتارنا۔ تورات بھی یکدم اتری تھی، انجیل بھی یکدم اتری تھی، تو اس کے لیے لفظ انزلہ ارشاد فرمایا۔ اب دیکھ لیجیے، صراحت ہے، کوئی اس میں کوئی اجمال نہیں، کوئی اس میں گھٹن نہیں سمجھنے میں، صاف فرماتا ہے اللہ کو بھی مانو، اللہ کے رسول کو بھی مانو، اور اس کتاب کو بھی مانو جو کتاب اللہ نے دھیرے دھیرے نازل فرمائی، اور اس کتاب کو بھی مانو جو اللہ نے یکدم پہلے نازل فرمائی۔ ان سب کو ماننا ہے۔ اگر آج کوئی یہ کہے کہ میں تو صرف ایک کو مانوں گا، کسی اور کو نہیں مانوں گا، تو یقین جانیے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا، وہ بندہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ کیونکہ کسی ایک چیز کا انکار یہ اللہ کے قرآن کا انکار ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ دیوبندی علماء ہوں یا وہابی علماء، یہ سارے بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں شاہ اسماعیل دہلوی کو۔ یہ اسماعیل صاحب جو ہیں ان دونوں کے پیشوا ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے تقویۃ الایمان۔ اس میں تین جگہ انہوں نے الہ کا معنی کیا ہے ماننے کے لائق، اور نتیجہ کیا نکالا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا شرک ہے، صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو مت مانو، یہ انہوں نے نتیجہ نکالا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی عربی زبان کا طالب علم بھی کیوں نہ ہو، کسی عربی بچے سے بھی پوچھو تو وہ کہے گا الہ کا معنی ہے معبود،
آپ سب بیٹھے ہو، کلمہ شریف کا معنی تو آتا ہے نا، لا الہ الا اللہ. کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں. الہ کا معنی معبود، لائق عبادت. اور اگر کوئی معنی یہ کر دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ماننے کے لائق نہیں، تو زمین آسمان کا فرق آ گیا نا. تو اس کا مطلب ہے صرف اللہ کو ماننا ہے، نبیوں کو نہیں ماننا، رسولوں کو نہیں ماننا، کتابوں کو نہیں ماننا، قیامت کو نہیں ماننا. بھئی اس طرح کہنا کفر ہے، یہ درست نہیں. ہمیں کسی سے کوئی ضد نہیں. ہم یہی کہتے ہیں خدا کے بندو، تمہارے بزرگ بھی تو انسان ہی تھے نا، تو غلطی ہو جاتی ہے نا بندے سے. تو جو غلطی ان سے ہوئی ہے کہو یہ غلطی ہے، کہو، کہہ دو، جھگڑا ختم ہوتا ہے. لیکن اگر تم کو نہیں ٹھیک لکھا ہے، پھر اس کا مطلب ہے تم رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے. ایک بندہ 10 جگہ کہے میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، اور ایک جگہ کہے کہ نہیں میں تو صرف اللہ کو مانتا ہوں، میں تو کسی اور کو نہیں مانتا، تو اس کا ایک جگہ پر یہ کہہ دینا باقی 10 جگہوں پر اقرار کی نفی کر دے گا. پھر یہ جو مولوی صاحبان ہیں، وہابی دیوبندی مولوی صاحبان، اس کا مذاق، یہ خطیب لوگ جو ہیں، خطیب لوگ بڑا مذاق اڑاتے ہیں. میں نے خود اپنے کانوں سے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی. یہ سنی ہیں ہی والے، ہم ہیں ہی والے، اور یہ سنی ہیں وی والے، بھی والے. ہم کہتے ہیں ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں. پھر ایک بڑی گندی مثال دیں گے. عورت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گھر والی، ایک ہوتی ہے فاحشہ. گھر والی خاوند کو کہتی ہے میں تجھے ہی مانتی ہوں، اور جو فاحشہ ہوتی ہے وہ مرد کو کہتی ہے میں تجھے بھی مانتی ہوں. یہ جو سنی ہیں یہ بھی والے ہیں، ہم ہیں ہی والے. کیا تماشا ہے اللہ کی شان کے آگے ایسی مثالیں دینا. اللہ کرے ان کو ہدایت آ جائے. صرف اتنا ہی کام کرنا ہے. ہمارے بزرگوں سے غلطی ہوئی ہے یہ کہہ دیں غلطی ہوئی ہے. ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے اس مسئلے میں. ہم سے کہلوا لو، ہمارے کسی بزرگ سے غلطی ہوئی ہے تو غلطی ہوئی ہے، ہم غلطی کو ٹھیک تو نہیں کہہ سکتے نا. بھائی غلطی ہو گئی بس، وہ جانے اللہ جانے. تم اس میں کیوں ہمیں رگڑتے ہو؟ تو بھائی جب تک تم ان باتوں سے برات کا اظہار نہیں کرو گے، ظاہر ذکر تو آتا رہے گا نا، مسئلہ تو بیان ہوتا رہے گا نا. تو کیوں امت کو پریشان کر رہے ہو؟ آؤ اور سیدھی طرح مل کر قرآن کو اپنے سر کا تاج بنائیں. ہم بھی سر کا تاج بنائیں، تم بھی سر کا تاج بناؤ. پیار محبت سے رہیں تاکہ ملک کے اندر اتفاق کی فضا پیدا ہو سکے. اب آپ دیکھیں گھر کے اندر صرف ابا تو نہیں ہوتا نا، سارے ہی ہوتے ہیں. بندہ صرف ابے کو مانتا ہے یا باقی سب کو مانتا ہے؟ سب کو مانتا ہے. فرق کیا ہے؟ ابے کو ابا مانتا ہے، امی کو امی مانتا ہے، بیوی کو بیوی مانتا ہے، بہن کو بہن مانتا ہے، بیٹی کو بیٹی مانتا ہے، بیٹے کو بیٹا مانتا ہے، بھائی کو بھائی مانتا ہے. مانتا سب کو ہی ہے. اسی طرح سنی بھی مانتا سب کو ہے. فرق اتنا ہے معبود اللہ کو مانتا ہے، محبوب سونے مصطفیٰ کو مانتا ہے. آگے سن لو اللہ کا فرمان، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کا انکار کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے، وَكُتُبِهِ، اور اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کا انکار کرے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور قیامت کے دن کا انکار کرے. اللہ کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، اس کی کتابوں کا انکار کرے، اس کے رسولوں کا انکار کرے،
قیامت کے دن کا انکار کرے فقد ضل ضلالا بعیدا، تو بے شک وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ثم کفروا، ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ پہلے ایمان لائے جناب موسیٰ پر، پھر بعد میں انکار کر دیا۔ ثم آمنوا، پھر ایمان لے آئے جناب عیسیٰ پر۔ ثم کفروا، پھر انکار کیا کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ثم ازدادوا کفرا، پھر اس انکار میں وہ زیادہ ہوتے گئے، سرکار کی مخالفت میں بڑھتے گئے۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ انہیں بخشے۔ جو کسی بھی نبی کا انکار کرے، خاص طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے، اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں بخشے۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، نہ ہی ان کے لیے اللہ راستہ واضح کرے گا۔ دیکھیں، اللہ نے ہر بندے کو صلاحیتیں دی ہیں۔ تم نیک رستے پر چل سکتے ہو، بد رستے پر بھی چل سکتے ہو، ہر کسی کے پاس ہے۔ اور جو بندہ کوشش کرے کہ میں نے سیدھے رستے پر چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سیدھے رستے پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ سیدھے رستے پر نہ چلے، چاہے ہی نہ، وہ سوچے میں چلنا ہی پٹھے راتے ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم والا رستہ جو ہے اس پر چلنا آسان کر دیتا ہے۔ اس رستے پر اللہ اسے آنے نہیں دیتا، کیوں؟ اس کے اندر جو خباثت ہے۔ تو بھئی اگر تم واضح رستے پر چلنا چاہتے ہو، جنت کے رستے پر چلنا چاہتے ہو، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں پر، ان کی رفتوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ تمہیں اللہ کو بھی ماننا پڑے گا، اللہ کے ساتھ ساتھ جس جس کو اللہ نے جو جو چیز عطا کی ہے اس کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہاں ہمیں دین نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے ملا ہے۔ اے رضا، یہ فیض ہے احمد پاک کا، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ سرکار کے ذریعے ہمیں یہ قرآن ملا۔ اور پھر قرآن کیا یہ ڈائریکٹ سرکار ہمیں دے کر گئے ہیں؟ نہیں، یہ ابو بکر صدیق کے ذریعے ملا ہے، عمر فاروق کے ذریعے ملا ہے، عثمان غنی کے ذریعے ملا ہے، علی مرتضیٰ کے ذریعے ملا ہے۔ تو یہ ہدایت تک جو رستہ جا رہا ہے نا، یہ وہ رستے ہیں جن پر چل کر ہم منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اگر رستہ ہی بندہ کاٹ دے تو منزل پر وڑیواں پہنچنا کسی نے نہیں۔ تو بھئی ماننا اللہ کو بھی پڑے گا، اور اللہ کے محبوب کو بھی ماننا پڑے گا، اور جو اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر چلے ان کو بھی ماننا پڑے گا۔ اب دیکھو نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، باجماعت نماز ہو تب بھی ہم پڑھتے ہیں، لیکن کس طرح؟ ہماری طرف سے امام پڑھتا ہے، ہم آمین نہیں کہتے، تو آمین کہہ کر جو اس نے مانگا ہے، سبحان اللہ، ہم اسی میں شریک ہو جاتے ہیں۔
خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا کوئی امام ہو تو امام کا قرآن پڑھنا یہ مقتدی کا ہی قرآن پڑھنا سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے سورۃ فاتحہ میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ اب یہ سیدھی راہ ہے کون سی؟ یہی نہیں کہا صراط القرآن والحدیث، یہ نہیں کہا، حالانکہ قرآن و حدیث کا رستہ بھی سیدھا ہی ہے نا۔ صراط الکتاب والسنہ، یہ بھی نہیں کہا کہ کتاب و سنت کے رستے پر چلا، بلکہ کیا اللہ نے دعا سکھائی؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر چلا یا اللہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ یا اللہ پیاروں کے رستے پر چلا۔ تو یہ پیاروں کو چھوڑ کر اللہ نہیں ملتا۔ اللہ کب ملتا ہے؟ جب بندے کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں کتاب خدا ہو، ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں رجال خدا کا دامن ہو، خدا کے بندوں کا دامن ہو۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، پیارے محبوب منافقوں کو دے خوشخبری۔ کبھی کبھی یہ استہزاء کے طور پر بھی، اور تینوں مبارک ہوئے چترا دی، یہ ایک قسم کا استہزاء ہے نا۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، محبوب منافقوں کو بشارت دے کہ ان کے لیے بڑی دردیں دینے والا عذاب ہے۔ یہ منافق ہیں کون؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے یاری لگائیں، یہ ہیں منافق۔ پڑھیں کلمہ، مومنوں سے یاری نہ لگائیں، مومنوں سے یاری لگانے کی بجائے کافروں سے یاری لگائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اصول بتا رہا ہے کن کو؟ ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی۔ اور دل سے یاری لگانی ہے نا تو اسلامی ملکوں سے یاری لگاؤ۔ یہود، ہنود اور عیسائی، ان سے دلی یاری نہ لگاؤ۔ اور تم چاہتے ہو، سمجھتے ہو کہ امریکہ سے یاری لگائیں گے تو ہمیں عزت ملے گی، چائنا سے یاری لگائیں تو ہمیں عزت ملے گی؟ تم یہ سمجھتے ہو؟ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، کیا تم ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ تو سن لو، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ اب دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کچھ عزت کسی اور کے لیے بھی ہے، بلکہ کیا کہا؟ ساری کی ساری عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو بعض لوگ اس طرح کی آیتیں پڑھ کر نا لوگوں کو دیتے ہیں دھوکہ۔ دھوکہ یہ دیتے ہیں کہ نبیوں کے پاس کچھ نہیں، ولیوں کے پاس کچھ نہیں۔ اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ذاتی طور پر اللہ کے پاس ہے ساری عزت۔ اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس عزت نہیں، لیکن جسے اللہ عطا کر دے، جسے اللہ عطا کر دے، اور اللہ عطا کرتا ہے۔
گئے نا سرکار جہاد میں، جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو عبداللہ بن ابی کہنے لگا، کس طرح سورہ منافقون کی آیت، کہتا جب ہم مدینہ شریف پہنچیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو مدینہ پہنچ کر ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ عبداللہ بن ابی۔ اس نے عزت والا اپنے آپ کو کہا اور ذلیل کس کو کہا؟ نبی کریم علیہ السلام کو۔ اللہ نے فٹ قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے بھی، اللہ کے رسول کے لیے بھی اور ایمان والوں کے لیے بھی عزت ہے۔ اس آیت میں فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ 28ویں پارے میں فرمایا اللہ کے لیے بھی عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی عزت ہے، مومنوں کے لیے بھی عزت ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ دونوں آیتوں کو ملا کر نتیجہ یہ نکلا، حقیقی عزت کا مالک اللہ ہے، خود بخود عزت کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ رسول بھی عزت والے ہیں، اور جو رسول کی پارٹی میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ جب الیکشن آتا ہے نا تو ہر کینڈیٹ جو ہے اشتہار پر ایک چیز لکھتا ہے، آیت لکھتا ہے، کون سی بلا؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ وہ کینڈیٹوں کے لیے عزت ہو سکتی ہے تو رسول اللہ کے لیے عزت نہیں ہے۔ اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، آج تمہیں کیا پتا رسول اللہ کی ٹور کیا ہے؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ یہ جو اللہ کا عرش ہے نا، عرش ہوتا ہے تخت، تخت ہوتا ہے کسی کے بیٹھنے کے لیے، اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے۔ پھر اللہ نے عرش کس کو بنایا؟ عرش کس کے لیے بنایا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، اے عرش دے رب دی سوں، جنہوں جو ملیا میرے مصطفیٰ دے وسیلے نہ ملے۔ یہ رحمت للعالمین کا کیا معنی ہے؟ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں۔
یہ نبی نبی کرنے سے نا عزتیں بنتی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں۔ بندہ اللہ اللہ کرے، نبی نبی نہ کرے نا، کوئی لاکھ پڑھے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور کبھی بھی محمد الرسول اللہ نہ کہے، بلکہ محمد الرسول اللہ سن کر اس کو غصہ چڑھے، تو بتاؤ لا الہ الا اللہ اس کا قبول ہوگا؟ نہیں۔ اور جس کو جو ملتا ہے نا وہ نبی نبی کرنے سے ملتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا ہفتے کو مولانا خادم رضوی صاحب کا جنازہ، کئی مسائل میں لوگوں کو اختلاف تھا ان سے، لیکن جس گج وج طریقے سے اس نے نبی نبی کیا تھا، پھر صلہ بھی دیکھ لیا نا۔ ہمارے حضرت صاحب کی بلا ساری زندگی نبی نبی کیا، نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، لوگوں کو درود شریف پر لگایا، تو دیکھو عزتیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ اور نبی نبی کرنے سے عزتیں گھٹتی نہیں ہیں، عزتیں ملتی ہیں۔ آؤ سرکار کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ سے جو لینا ہے مصطفیٰ کے واسطہ سے لو، خدا کی قسم ہے اللہ یہاں بھی انہی کے واسطہ سے دے گا اور قیامت کے دن بھی انہی کے واسطہ دے گا۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ملا، بٹتی ہے کونین میں بٹتی ہے کونین میں، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو کہے نا مجھے رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے وہ جہنم میں گیا۔ اچھا یہاں ایک بات یاد رکھنا، میں نے کئی لوگوں کو سنا وہ جہنم پڑھتے ہیں، نون پر پیش نہیں، نون پر زبر ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو ہے خلیل اللہ کو سنتیں ادا فرمائیں۔